اتنا اچھا گھر مگر اتنا سستا کیوں، یہ آج کی ہیڈ لائن ہے اور اسی پر پوری کہانی ہے۔ ایک کہانی جس نے لکھی ہے، یہ ریئل اسٹوری ہے۔ کہتے ہیں چند سال قبل ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ رات عشاء کے بعد ایک نئے تعمیر شدہ علاقے میں مکان دیکھنے گیا، یعنی ایک علاقہ نیا بنا ہے، وہاں پر میں ایک مکان دیکھنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں تو غیر تعمیر شدہ پلاٹس کے بیچ میں 4 مرلے کا کارنل کا ڈبل سٹوری مکان، عمدہ اسٹرکچر، دیواروں کا پینٹ کیا ہوا، اوپری منزل دونوں اطراف یعنی دونوں طرف سے 2-2.5 فٹ باہر کی طرف بڑھائی ہوئی تھی، مطلب ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ جب ریٹ پوچھا تو ریٹ اتنا کم کہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ 2.5 مرلے کے مکان کی قیمت میں گویا 4 مرلے کا مکان مل رہا تھا، یعنی وہ تو 4 مرلے کا مکان تھا اور بہترین مکان تھا، پورا کمپلیٹ مکان تھا، اور اس کی جو قیمت تھی وہ قیمت تھی 2.5 مرلے کی۔ آگے وہ کہتے ہیں جب میں نے ٹائم کی بات پوچھی تو 6 مہینے کا وقت آرام سے وہ دینے کو تیار ہو گیا کہ 6 مہینے میں آپ پیمنٹ کر دیں، لیکن ریٹ کھٹک رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اور وہ بھی اتنا سستا، یعنی اتنا اچھا مکان، اتنا سستا مکان، اور پھر اتنے ٹائم بھی دے رہا ہے کہ 6 مہینے میں آپ پیمنٹ کر دیں، ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں رات اسی شش و پنج میں گزری، یعنی اسی ٹینشن میں گزری، یار اتنا اچھا مکان اتنا سستا کیوں دے رہا ہے، اتنا اچھا مکان اتنا سستا کیوں دے رہا ہے، اور وہ بھی ٹائم بھی اتنا دے رہا ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں پیمنٹ کر دیں۔ کہتے ہیں صبح ہوئی تو اکیلا ہی میں دیکھنے چلا گیا، پہنچتے ہی وہاں میرے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایسا کیوں ہے کہ اتنا اچھا مکان اور اتنا سستا کیوں اور اتنا ٹائم بھی کیوں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں ساتھ والے زیر تعمیر پلاٹ، یعنی جو گھر تھا اس کے بغل میں جو ملا ہوا اس پلاٹ تھا، کہتے ہیں اس پلاٹ پر مسجد کے لیے پلاٹ خریدنے کے لیے خوشخبری کا چھوٹا سا کتبہ، یعنی ایک لکھا ہوا ایک ٹکڑا، یعنی آپ اسے کہہ رہے ہیں بورڈ لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کسی ہم مسلک کے لیے تو واقعی خوشخبری تھی، مگر کسی حساس اور گھر میں پرسکون نیند کی خواہش رکھنے والے مسلمان کے لیے کسی بھی اعتبار سے خوشخبری نہیں تھی۔ انہوں نے آخر میں جو بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس مکان کا جو ریٹ تھی، قیمت تھی، جو اتنی ڈاؤن کیوں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جسٹ ملی ہوئی ایک مسجد بن رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسجد بن رہی تھی وہ یقیناً مکان مالک کے ہم مسلک کے لوگوں کے نہیں تھی، یعنی اگر وہی مسلک کے لوگ ہوں تو انسان سکون سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ مسجد کے بغل میں مکان اس کا آ جائے جو اس مسجد والوں کے ہم مسلک نہیں ہے، تو اس کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے آج تک یہ بگاڑ پھیلا ہوا ہے، امت میں یہ توڑ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان آج بھی نہیں سدھرنے کو آ رہے ہیں، کہ فرقہ کھیلنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اپنے فرقے کے بندے کے علاوہ کسی اور کو مسلمان جاننے کو تیار نہیں، اور پھر دن رات صبح شام جو ہے لاؤڈ اسپیکر پر چیختے رہتے ہیں۔ صبح ایک فجر شروع ہوتی ہے ان کی، اس وقت ان کا لاؤڈ اسپیکر شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد رات تک ان کے جب من میں آتا ہے کبھی بھی لاؤڈ اسپیکر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی طرح کی باتیں کرنا ان کا جو ہے شیوا ہے۔ اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہے، کسی مسلک کا، دنیا بخوبی جانتی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور کون وہ لوگ ہیں جو موب لنچنگ تک کرتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو ایک اکیلے جو ہے دوسرے مسلک کے مسلمان بندے کو پکڑ کر اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں حضرت زندہ باد، اور فلاں مرد آباد، اور فلاں کو ماں کی گالی دے اور بہن کی گالی دے۔ ناسک کا ویڈیو وائرل ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اب انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج تک ہمارے مسلمانوں میں سدھار پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر، یعنی دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ نے اگر کسی نے بھی ناسک والا وہ ویڈیو دیکھا ہو تو کوئی بھی اگر یعنی اس مسلک سے تعلق رکھتا ہو جو بندہ پٹ رہا تھا، اور اگر اس کو گھر ایسی جگہ ملے کہ جس کا تعلق، جہاں ایک ایسی مسجد ہو اس کا تعلق ان مسلک سے ہو جو لوگ مار رہے تھے، تو وہ یقینی طور پر وہاں گھر خریدے گا نہیں، اور اگر خرید بھی لیا ہوا غلطی سے تو بیچے گا، جیسے کہ یہاں اس اسٹوری میں، اس کہانی میں بتایا گیا۔ تو بہرحال یہ کہ میری تمام مسلمانوں سے بادب درخواست ہے کہ ایسے جاہل مولویوں کے چکر میں جو اپنے آپ کے پیٹ کے علاوہ اور اس کے علاوہ ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے، امت کو توڑنے میں لگے ہیں کہ فلاں کافر اور فلاں کافر اور فلاں یہ اور فلاں وہ، یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ آج بھی اس طرح کے جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں، میری امت کے مسلمانوں سے، سنجیدہ لوگوں سے بادب درخواست ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں سے باز آئیں۔ آپ جس مسلک کے ہیں اسی مسلک پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں، آپ جو بھی ہیں وہ بنے رہیں، لیکن جو آپ کا مخالف مسلک کا بندہ ہے اس کو کم سے کم آپ جینے کا حق تو دیں۔ آپ اس طرح کی حرکتیں تو نہ کریں جیسے ناسک والا ویڈیو دیکھنے کو ملا، اور یہ کہانی سننے کو مل رہی ہے کہ ایک بندہ اس ڈر سے اس گھر کو 4 مرلے کا مکان، تیار مکان کو 2.5 مرلے کی قیمت میں بیچنے کو تیار ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ تو کیوں نہیں ہم اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیروں کا دل جیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیسنے جایا کرتے تھے ایک غلام کی جو غیر مسلم تھا، وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوا کہ میں ایک غلام آدمی ہوں اور میری چکی یہ بندہ پیسنے آتا ہے، حالانکہ مجھے تو میرا مالک کبھی نہیں پوچھتا، کوئی اور نہیں پوچھتا۔ تو اللہ کے نبی کے اخلاق تو یہ تھے کہ آپ ایک غیر مسلم کی، وہ مسلمان نہیں تھا، ایک تو غلام تھا اور پھر وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا،
اس کے بدلے میں اس کو کہتے تھے تو لیٹ اور آرام کر، رات بھر چکی نہ پیس، تیرے بدلے چکی میں پیسوں گا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا ہمدردانہ تعلق رکھتے ہیں، اس طرح کی ہمدردی اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ وہ بیچارہ مسجد کے قریب میں گھر لینے کو تیار نہ ہو، اور اگر گھر اس نے لے لیا غلطی سے، اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہاں مسجد بننے والی ہے اور وہ گھر چھوڑ کر جانے لگے، تو یہ ایک بہت بڑا داغ ہے، اور سمجھ لینا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کہ پھر ہم عاشق رسول نہیں دشمن رسول ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو جو ہم ستا رہے ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین بہت تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم تمام ہی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، تمام ہی انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کریں، اور وہ اخلاق اپنائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیں عمل کر کے دکھایا اور بتلایا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ ہمیں جو زندگی گزارنی، جس طریقے پر ہمارے لیے جو آئیڈل ہے، جو آپ کے لیے نمونہ ہے، جس پر ہم اپنی زندگی گزاریں، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت نبوی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔